میں اس تبلیغ کے سلسلے میں کوئی 100 ملکوں کا سفر میں نے کیا ہے ڈیپلی. مجھے کہیں کوئی خوشی نظر نہیں آئی. اور جن ممالک کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جتنے ان کی زندگی خوفناک ہے، اتنی تو کسی کی زندگی خوفناک ہے نہیں. اگر آپ مینٹلی پرسکون ہیں، سیٹسفیکشن ہے، آپ کو نشے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈی امریکہ، جو سب سے زیادہ طاقتور، ایڈوانس اور دنیا پھری ہے. سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک بہت کم دیکھا. وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے. وہاں کوئی ایک آدمی غریب نہیں رہتا، یا مالدار ہیں یا وہ مطلب اپنی ضرورتوں میں خود کفیل ہے، متمول ہے. غریب ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر وہاں ہاسپٹل کھلے ہوئے، آ جاؤ تو ٹیکہ لینے آ جاؤ پر. تو یہ کام تو ادھر پاکستان میں ہونا چاہیے جہاں سارے ہی دکھی ہیں. تو وہ کیوں ٹیکے لگوا رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو چھوڑا ہے، اور اپنے علم پر اپنی زندگی کی بیس بنائی ہے. یہ اتنا بڑا ٹاور ہے، اس کی بیس کمزور ہوگی تو گر جائے گا. اور دنیا کا سب سے بڑا ٹاور یہ انسان ہے، اور سب سے قیمتی اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ انسان ہے. اللہ کے علم پر اگر زندگی کی بیس نہیں ہوگی، انتہائی ناپائیدار ہوگی اور انتہائی تاریک رات کی طرح ہوگی. کہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اور کائنات کی سب سے بڑی جاب ہے اللہ کی ماننا. اور اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا اور ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جانا اور مر کے جنت میں چلے جانا. یہ بیس ہمیں اسلام دیتا ہے. میں ایک کلپ سن رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سن لیتا ہوں، بڑے تو سنے نہیں جاتے، میں سر درد کا مریض ہوں. تو وہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے ہو از یور گاڈ؟ کہتا مائی گاڈ. کہتا مائی گاڈ، منی از مائی گاڈ. یہ اس وقت پوری دنیا کا ذہن بنا ہوا ہے. مسلمان نہیں کہتا زبان سے، لیکن دل اس کا بھی کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ پہلے ایک ذہن دیتا ہے کہ یہ کل کائنات اللہ نے بنائی ہے. ان ربکم اللہ، تمہارے رب کا تعارف ہے، اس کا نام ہے اللہ. اس نے کیا کیا ہے؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. کچھ بھی نہیں تھا. خالق کسے کہتے ہیں؟ جو زیرو سے ہر شے بنا دے. صانع کسے کہتے ہیں؟ جو لوہے سے راڈ بنا دے، لکڑی سے ممبر بنا دے، کاٹن سے کپڑا بنا دے. یہ صانع ہے. خالق کون ہے؟ جس نے کاٹن کے بغیر کاٹن بنائی، لکڑی کے بغیر لکڑی بنائی، لوہے کے بغیر لوہا بنایا. وہ خالق ہوتا ہے. کسی چیز کے بغیر سب کچھ بنا دے. کا خلق السماوات والارض، زمین
مٹی کا کوئی ڈھیر نہیں پڑا تھا جس پر رولر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی. پانیوں کا ذخیرہ نہیں تھا. چونکہ میں تھوڑا سائنس پڑھتا پڑھتا دین کی طرف آیا تو سمندروں کے بارے میں ایسی بے وقوفانہ باتیں ہیں. سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے. پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اللہ کو نہیں جانتا. ہمارا ریڈی والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور آئنسٹائن مرتے دم تک نہ پہچان سکا کہ اللہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خالق کون ہے؟ کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے. فی ستۃ ایام، یہ 6 دن آخرت کے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر. ثم استوی علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن اور رات، پھر الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بِمَصَابِیحَ، ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا. الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو آگے پیچھے گھمایا. اور دیکھو سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، ہیلیم گیس کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا ہے، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. اس میں 1 سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے. وہ ایک دھماکے کی جو انرجی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہے. اور اس گیس کے مجموعے کو نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی ایرو ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی فیول ہے. کروڑوں سال سے کون چلا رہا ہے؟ کہتا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ تیرا رب چلا رہا ہے. پھر آگے ایک دعویٰ کرتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج چاند سے کہو ٹکرا کے تو دکھائیں، سورج چاند سے کہو اپنے راستے سے ہٹ کے دکھائیں. 1 سیکنڈ سورج روزانہ اپنے ٹائم سے پہلے نکلنا شروع ہو جائے. 1 سیکنڈ. چند مہینوں میں ہمارا 7.5 ارب کا سولر سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. 1 سیکنڈ لیٹ نکلنا شروع کرے، سیکنڈ کہہ رہا ہوں، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا. اس پر کس کا طاقتور قبضہ ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کو گھٹانا، اسے بڑھانا، اسے 14ویں کا چاند بنانا، پھر اسے چھوٹا کرنا، پھر اسے ایک لکڑی کی طرح ایسے کر دینا. وہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں، اور ان میں کبھی ٹکر نہیں ہونے دیتا ہوں، ان کو کبھی ڈس آرڈر نہیں ہونے دیتا ہوں. کیا سورج کی بجلی چلی گئی ہے جی میں پاکستان دی بجلی جاندی ہے بیٹھے رہو ہوں، آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے ساری دنیا میں اندھیرا ہوگا؟ نہیں. تو اللہ پہلے ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خالق. بغیر میٹیریل جانور بنائے، پرندے بنائے، پانی مخلوق کو دیکھو، پتھر، پہاڑ، کچھ ایک سنگریزہ نہیں تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دی. ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنا دی. ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف بنا دیا. سورج کی ایک کرن نہیں تھی. یہ سورج تو چھوٹا سا ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے 7.5 ارب میل میں. اور اس کی میں ناسا کی بات کر رہا ہوں، منو تاں توڑی مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی. ناسا میں گیا ہوں، ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا کا ایک مسلمان پروفیسر، میں جماعت میں گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے میٹنگ کی کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے علم کے مطابق ٹھیک ہیں؟ اس نے ساری تصدیق کی. 7.5 ارب میل کا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ اوپر تھوڑا سا جاؤ
تو ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 50 کروڑ سولر سسٹم اس میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ یہاں آ کے پھر اللہ کہتا ہو جانتے نہیں ہو مجھ سے بڑا بنانے والا کوئی اور مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی۔ آپ کے جو امپلائے ہیں آپ کو سب کے نام یاد ہیں؟ شکلیں بھی یاد نہیں ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرے کو تیرا اللہ جانتا ہے۔ کتنے امپلائے ہیں اللہ کے؟ 7 ارب تو اس وقت ہیں۔ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جس نے زندگی میں کبھی بھی مجھے نہ پکارا۔ ایک ہے دعا مسلسل پکارنا، ایک ہے دعویٰ ایک دفعہ پکارنا۔ جس مرد نے عورت نے 80 90 سال 70 سال کی عمر میں ایک دفعہ کہا یا اللہ، جس نے پکارا ہے اس کو اللہ کہتا ہے وہ دعا پہلی باری وہ اللہ نال گل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں الداعی، اس سے مجھے کبھی نہیں پکارا، مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، آدم تک اس کے باپ دادا کون ہے۔ یہ اللہ کا علم، اس کے کارخانے کے سب مزدوروں کا علم اس کے پاس ہے۔ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، برے کون ہیں، اچھے کون ہیں، راشی کون ہے، ایماندار کون ہے، چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، سب جانتا ہے۔ اخلاق والا کون ہے، بد اخلاق کون ہے، باحیا کون ہے، بدماش کون ہے، سب جانتا ہے۔ تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان کے نیچے، اوپر تو کوئی گن نہیں سکتا۔ آسمان کے نیچے 3% نظر آیا ہے اور 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے، اور اتنی طاقتور میگنیٹک فورسز ہیں، اس میں کوئی چیز چلی جائے تو یوں چپک جاتی۔ اگر وہاں کا ایک چھوٹا سا پتھر زمین کے گرد گھوم جائے تو زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے۔ وہ ایک کھیل نہیں جو لمبا سا فٹ بال ہوتا ہے جو ہاتھوں سے لے کے بھاگتے ہیں، انہوں کی آدھیں ہیں ڈربی، ہاں، کوئی ساری زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے، صرف ایک پتھر یوں گزر جائے، اس میں اتنی طاقت ہے مقناطیسی۔ تو یہ جو 3% ہے جو دیکھا گیا ہے، اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے۔ 90 ارب لائٹ ایئر روشنی، یہ دیکھو ایک چٹکی بجائی اور روشنی نے 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر لیا۔ اس طرح وہ 90 ارب سال اڑے تو 3% کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پار کر سکتا ہے۔ 97% اوپر آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی۔ میں ایک دن حیران ہوا سورۃ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے، مجھے خیال آتا تھا ساری زمین تا ایڈی ساری ہے، چھولے دے دانے تو بھی چھوٹی ہے، تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ اتنی بڑی کائنات جو 6 دن میں بنائی، تو ہماری زمین تو این بن گئی ہوئے گی۔ میں نے حامیم سجدہ اور ایک دفعہ غور سے پڑھ لیا تو میرا کھوپڑا آج تک گھوم رہا ہے۔ أَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ او پاگلو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہاری ایڈی ساری زمین اور کیا آسمان، جنت، دوزخ، 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا تمہاری زمین کا، اور 2 دن میں اس میں تمہارے ضرورت کی ہر چیز اندر ڈال کے بھر دی۔ آبادی سے روٹی کبھی کم نہیں ہوگی، 7 ارب کے 70 ارب ہو جائیں، روٹی کم نہیں ہوگی۔ روٹی کم ہوتی جب سود چلتا ہے، جب سٹا چلتا ہے، جب جوا چلتا ہے، جب مافیا چلتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، پھر روٹی کم پڑتی ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ 70 کھرب انسان بھی ہوں
تو زمین کے خزانے نہیں نکال سکتے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پورے 4 دن تمہاری زمین پہ لگائے ہو، کوئی تو حیا کرو۔ یہ دیکھو، اس سانس کو باہر نکلنے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، اللہ ہمیں دکھا نہیں رہا۔ یہ سانس اندر جانے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں۔ 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں پوری کائنات کو کھینچ دیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر ہم نے آسمانوں کی طرف توجہ کی اور ہم نے انہیں کہا جھکو، وہ جھکے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر میں نے 7 آسمان عرش صرف 2 دن میں بنا دی۔ 2 دن، اس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت، ان کا نام ہے صدل و کن۔ ویسے انگوٹھے کا ناخن آگے کر دے اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، تو کتنے بڑے قد کا ہے وہ۔ یہ سب کچھ 2 دن میں۔ اور جنت جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے پانی کا تو پوری زمین گڑ کی روٹی بن جائے گی، میٹھی روٹی بن جائے گی۔ 2 دن عرش کرسی 2 دن، اور تواڈے واسطے 4 دن پورے لائے، پھر میرے خلاف بغاوت کرتے ہو، سجدوں کا انکار کرتے ہو، میری شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، کیا مر کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اللہ اپنا قبض، یہ تو پھر اگلی ایک صفت اور بتا، بدی۔ بدی اسے کہتے ہیں جو کسی نقشے نمونے کے بغیر سب کچھ بناتا۔ آپ کو تو کتنے نقشے بنانے پڑتے ہیں، پھر ان کو فالو کرانا پڑتا۔ یہ سارا گورکھت اندھا اللہ نے بغیر نقشے کے بنایا۔ شیر کی شکل کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے شیر سکیچ کر دی، مگرمچھ کتنا بدصورت ہوتا، کوئی شکل کوئی نہیں تھی جس کو سکیچ کر کے بنایا تھا۔ مور کتنا حسین ہوتا ہے، کوئی شکل سامنے نہیں تھی، مور بنا دیا، گھوڑا بنا دیا، ہاتھی بنا دیا، چیتا بنا دیا، یہ انسان بنا دیا۔ ایک انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ ٹوٹل 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ میں مولانا بیٹھا ہوں، یہ چیئرمین بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے بڑے بڑے آئی ٹی والے بیٹھے ہیں، 1/20 ملی میٹر سے اللہ انسان کو نطفہ انسان 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ملی میٹر بھی سوکھا نہیں نظر آمدہ، تو 20واں حصہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور کروڑوں نطفے نکلتے ہیں انسان کے سپرم، اور آگے ایک انڈا نکلتا ہے عورت سے، اس کے اندر جو کوڈ ہے، ان 2.5-3 کروڑ سپرم میں ایک سپرم ایسا ہے جس میں وہ کوڈ موجود ہے، باقی سب خالی ہیں۔ تو اس انڈے نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے اگر اللہ چاہے گا تو پھر حمل چلانا ہے۔ اگر یہ کام باہر کیا جائے تو سائنسدان کہتے ہیں 10 سال لگیں گے ایک نطفے کو حمل ٹھہرانے میں، اور یہ عورت کا انڈا 2.5-3 کروڑ سپرم میں سے 2 سے 6 گھنٹے میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مٹی ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر وہ سپرم نطفہ، وہ جو باہر نظر نہیں آتا اندر کہاں سے نظر آئے گا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ایک جونک، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ایک لوتھڑا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیاں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں رلا کے تو دکھاؤ ایک دو نال،
جوڑیاں دی شکلیں نہیں رل دیاں. 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں. روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں. 7 رنگوں کی کمبینیشن سے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں. ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. 7 رنگ تو تھوڑی جی ہے، اخیر آپ کو باجی ہوئی بن سکتا ہے. 7 رنگوں سے 14 ارب آنکھیں ہیں. ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کون کر رہا ہے؟ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ. 13 کروڑ اس میں، 13 کروڑ اس میں. وہ نطفہ، اور اس میں قربان جاؤں سب سے پہلے دل بنتا ہے. سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور دل روح کے بغیر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے. پھر جب وہ وجود مورس بقائی، اسی پر تو مسلمان ہوا، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا اس کا، فرانس کا. اس نے کہا یہ باتیں تو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے کون ہے جو بتا رہا ہے کہ نطفہ اور علقہ اور مضغہ، نظام اور شکل اور صورت اور مورت. اس نے کلمہ پڑھ لیا. بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اس نے ایک شاہکار کتاب لکھی. تو 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں. ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو لے کے جا رہی ہیں. اور 13 لاکھ کیبل، آپ آئی ٹی کے لوگ ہیں، گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ میرا رب 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزارتا ہے، اور ان کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا. اگر وہ ایسے ایسے ہو جائیں تو حاشر مجھے الٹا نظر آئے گا، میں اس کو الٹا نظر آئے. چیئرمین صاحب نے چھت نہ لٹ کے نظر آؤں. یہ کون ہے؟ 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ کیبل کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا، جڑنے نہیں دیتا. اور ایک طارق جمیل کی 13 لاکھ کیبل ہیں. 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کڈو تا کمپیوٹر. وہ توڑے میگا کمپیوٹر ہے، آوے تو آوے ہوئیں نہیں ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال، کوئی اللہ کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ.